نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے دعوت اسلام کے لیے مذہبی مکالمے کی عصری ضرورت۔ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے سورہ النحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا، آپ انہیں اپنے رب کی طرف حکمت، عمدہ نصیحت اور احسن طریقے سے بحث و تمہیز کرتے ہوئے بلائیے۔ ناظرین و ناظرین گرامی قدر، دعوت اسلام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تربیت کی، اس تربیت کو 3 اصولوں پر استوار کیا۔ اس میں سے ایک اصول حکمت ہے، دوسرا اصول عمدہ نصیحت ہے، تیسرا اصول مجادلہ احسن ہے۔ بہترین اسلوب اور دلیل و برہان سے اپنے موقف کو بیان کرنا اور دوسرے کے موقف کو سننا دعوت اسلام کے پہلے اصول حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ دعوت موقع و محل سے مناسبت رکھتی ہو، مخاطب کی ذہنی کیفیت اور طبعی رجحان کے موافق ہو، وہ دعوت مخاطب کے لیے بوجھ نہ ہو اور اس دعوت میں کسی قسم کی اکتاہٹ اور بوریت نہ ہو۔ دعوت کے اسلوب میں سادگی، سلاست اور روانی ہو۔ یہ حصول حکمت کے تحت کہ دعوت بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دی جائے، دانائی کے ساتھ دی جائے، اور اسی اصول حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دعوت مخاطب کے ذہن کے تمام شکوک و شبہات کا خاتمہ کرے، وہ دعوت اپنے موضوع کو دلائل اور براہین کے ساتھ واضح کرنے والی ہو۔ اس دعوت میں مخالفانہ سوچ کی تنقیص اور تضلیل کا پہلو نہ ہو، اور وہ دعوت انسانی نفسیات کے عین مطابق ہو، اور اس دعوت میں منطقی اور عقلی ربط پایا جائے۔ وہ دعوت ایمان افروز نکات کو اپنے سامنے، اپنے سامع اور مخاطب کے ذہن میں مرتسم کرتی چلی جائے۔ وہ دعوت عقلی اور نقلی دلائل کے پیمانے پر پوری اترتی ہو، اور اس دعوت کے دلائل بڑے ہی مؤثر، پختہ، مستند اور لاجواب ہوں۔ وہ دعوت عقل و شعور اور فہم و فراست کے دریچوں کو کھولنے والی ہو، اور وہ دعوت فرقہ واریت
اور تعصب پسندی سے پاک ہو، اور وہ دعوت اصول رفق پر، اصول نرمی پر قائم ہو، مگر ہر غرور سے، ہر تکبر سے وہ دعوت ماورا ہو، اور اصول حکمت کے ساتھ دی ہوئی اس دعوت کا ایک ایک لفظ انسانی عقل کے دروازے پر دستک دے، اپنے مخاطب کو غور و فکر کے نئے نئے میادین دے، اور اپنے عقلی استدلال میں انتہائی مؤثر ہو اور پرتاثیر ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دعوت کے دوسرے اصول جسے قرآن نے الموعظۃ الحسنہ سے بیان کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دعوت نرم خوئی کے ساتھ اور رفق کی خصلت کے ساتھ دی جائے۔ اس دعوت میں دل سوزی ہو، دل کی نرمی ہو، اور وہ دعوت خوش خلقی سے مملو ہو، اور اس دعوت کے ایک ایک لفظ میں مخاطب اور سامع کے لیے خیر خواہی ہو، اس دعوت کے ذریعے برائی کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہو اور اچھائی کے لیے محبت پیدا ہوتی ہو۔ وہ دعوت اپنے ایک ایک لفظ کے ذریعے دل میں قبولیت پیدا کرتی چلی جائے، اور یہ دعوت ایسی ہو جو عقل کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات اور احساسات سے بھی موافقت رکھتی ہو۔ اور اس دوسرے اصول دعوت کے مطابق اسلامی دعوت عقل کی بھی ترجمانی کرے اور دل کی دنیا کی بھی نمائندگی کرے، تبھی یہ دعوت عمدہ نصیحت اور الموعظۃ الحسنہ والی دعوت ہوگی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دعوت اسلام کا تیسرا اصول قرآن مجادلہ احسن کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ یہ اصول اسلامی دعوت کا بڑا ہی مؤثر اصول ہے۔ مجادلہ احسن سے علمی اور تحقیقی دلائل کا تبادلہ ہو۔ داعی کو ہمیشہ اپنی بات کو دلیل سے کرنا ہے، دلیل سے بات اسے کرنی چاہیے، اور دلیل کا تعلق انسان کے دل و دماغ سے ہے۔ دل و دماغ اگر انسان کے مان جائیں تو دعوت مؤثر ہو جاتی ہے، اور بحث برائے بحث سے فضا اور مجلس میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، ضد اور ہٹ درمی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور یوں ماحول قبول حق کے لیے ناموافق ہو جاتا ہے۔ مجادلہ احسن کا تقاضا ہے کہ داعی میں بہت زیادہ تحمل و برداشت اور صبر ہو، وہ ہر طرح کے طنز، ہر طرح کی الزام تراشی کو برداشت کرے، مخالفوں کے طعنوں اور پھبتیوں پر دل برداشتہ نہ ہو، مخالف کے تمام تر اشکالات اور اعتراضات کا جواب انتہائی دل سوزی کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ دے۔ ایک داعی کے مضبوط اور مستند دلائل ہی اس کے پختہ ہتھیار ہیں۔ عصر حاضر میں دعوت اسلامی میں جو چیز سب سے زیادہ مفقود ہے وہ مجادلہ احسن ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں فرقہ واریت، مذہبی تعصب اور اعتقادی نفرت پھیل رہی ہے، اور معاشرہ اس آگ میں جل رہا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک مذہب کے ماننے والے تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر معاشرتی قوت میں ضعف پیدا کر رہے ہیں، مجادلہ احسن نہ ہونے کی بنا پر، اور دین کی ایک متحد آواز نہیں ہے۔ سب دین کو ماننے والے ہیں لیکن دین کے حوالے سے یک آواز نہیں ہے، اور
دین پر اپنے مسلک اور عقیدے کو فوقیت دینے کی وجہ سے اسلام کو من حیث المجموع نقصان ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تینوں اصول دعوت، الحکمہ، الموعظۃ الحسنہ اور مجادلہ احسن کے ذریعے ہر انسانی ذہن کو متاثر کیا ہے اور اپنی دعوت کو ہر قلب و نظر کے لیے پرکشش اور مؤثر بنایا ہے، اور اسی طریقے دعوت نے انسانی نفسیات کو اپنی جانب مائل کیا ہے۔ انسانی ذہن حکمت، تدبر، نصیحت اور دلیل کی قوت سے مسخر ہوتا ہے۔ قرآن انسانی ذہن کی تسخیر کا نسخہ دعوت کے اصول ثلاثہ کی صورت میں بیان کرتا ہے اور ان پر کاربند رہنے کے لیے اہل ایمان کو پابند کرتا ہے، اور یہی اصول دعوت، الحکمہ، الموعظۃ الحسنہ اور مجادلہ احسن آج بھی دعوت اسلام کو مؤثر بنا سکتے ہیں، آج بھی اسلام کی دعوت کو نتیجہ خیز بنا سکتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ہمیں ساری دنیا کو دار الحرب اور دار السلام کی تقسیم کی بجائے پوری دنیا کو دار الدعوہ سمجھنا چاہیے، اور اس دار الدعوہ کے طور پر ہمیں اسے دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ آج ساری دنیا گلوبل ولیج میں بدل چکی ہے۔ نئے حوادث سے زمانہ کا تقاضا ہے کہ آج ہم اسلام کی دعوت کو وحدت کی صورت میں دیں، ساری دنیا کو بڑے ہی مؤثر انداز میں عقلی اور منطقی تقاضوں کے مطابق اسلام کی دعوت دیں جو سراسر نتیجہ خیز ہو، اور ساری دنیا کو دار الدعوہ اس اعتبار سے سمجھنا بھی ضروری ہے کہ دعوت جن دو ذاتوں پر ایمان کی دی جا رہی ہے وہ دونوں ذاتیں العالمین کی صفت کے ساتھ مزین ہے۔ ایک اللہ ہے جو رب العالمین ہے، اور دوسرا اس کا رسول ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ صفت عالمین کی بنا پر ہماری دعوت اسلام کو سارے زمانے کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے اپنی دعوت کو تقسیم کار کے تحت سارے عالمین میں پہنچایا تھا، اور دعوت اسلام کو عالمی سطح پر بپا کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے اقوام عالم کی زبانوں کو سیکھا تھا۔ جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اسلام جس بادشاہ کے دربار میں لے کر گیا، وہ اس دربار میں بولے جانے والی اس بادشاہ اور قوم کی زبان کو جانتا تھا، اور اگر نہیں جانتا تھا تو زبان سیکھ کر گیا تھا، اور اس علاقے کی ثقافت اور اس کی تہذیب و تمدن کو سمجھتا تھا، اور کسی قوم کی زبان پر دسترس اس میں اپنائیت کا احساس پیدا کرتی ہے، اجنبیت کا خوف ختم کرتی ہے، اور دین کی مؤثر دعوت کے لیے اس قوم کی زبان کا سیکھنا ناگزیر ہے۔ زبان کا فعل تعلم دوسری قوم کے ساتھ مکالمے کے عمل کو آسان کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا، اور کسی بھی قوم کے ساتھ کامیاب مکالمہ اس کی اپنی زبان میں ہی مؤثر ہوتا ہے، اور مکالمہ تلوار اور جنگ سے بھی بڑی انسان کو دعوت کے میدان میں اور ہر فیلڈ کے اندر کامیابی عطا کرتا ہے، اور یہ مکالمہ انسان کو حوصلہ دیتا ہے، علم میں پختگی کا طالب ہونا اس سے تقاضا کرتا ہے، اور اس کا اپنے ظرف میں اعلیٰ ظرف ہونے کا یہ متقاضی ہے، اور رواداری اس کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔
تو وہی شخص مکالمہ کر سکتا ہے، دوسری قوم سے، دوسرے مذہب والوں سے بات کر سکتا ہے، جس کے اندر اعلیٰ ظرفی ہو، تحمل ہو، برداشت ہو، اور اپنے ایمان اور اپنے دین پر کامل علم ہو، اور اچھی طرح اس کے اندر پختہ ہو، اور اس کے اندر جرأت ہو، اور یہ جرأت ہی اس دائی کو نڈر بنا دیتی ہے، بے خوف بنا دیتی ہے۔ اور جہاں دعوتی مکالمہ نہیں ہوتا وہاں فکر و سوچ میں زنگ لگ جاتا ہے، بامی رویوں میں تعصب اور عناد آ جاتا ہے، اخلاق و اعمال میں تنگ نظری سرایت کر جاتی ہے، اور وہ مسلم دنیا جس نے نجاشی، شاہ حبش اور شاہ مصر مقوقس اور شاہ عمان اور اس کے بائی عبد اور دیگر دنیاوی بادشاہوں اور عام لوگوں سے مکالمے کی بنیاد رکھی تھی، آج وہ اپنے معاشرے میں مکالمے کا انسداد دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے امت بڑے بڑے نقصانات سے گزر رہی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ہمارے معاشرے میں مذہبی فرقہ واریت، سیاسی فرقہ واریت کی سب سے بڑی بنیاد اور وجہ مکالمانہ فضا کا خاتمہ ہے، اور یہ امت جس کو باری تعالیٰ نے تمام کے مقابل امتاً وسطاً معتدل امت اور متوازن فکر و عمل رکھنے والی امت بنایا ہے، اس امت کو شہداء علی الناس لوگوں پر گواہ بنایا ہے، لوگوں کے لیے سے مثال اور نمونہ بنایا ہے، اور یہ امت جس کو اللہ نے قرآن میں خیر امت کا اعزاز بخشا ہے، اور اس امت کے ہر فرد کو تامرون بالمعروف یامرون بالمعروف نیکی کا حکم دو، اور اپنے وجود کو نیکی کی شناخت دو اور نیکی کا پابند بناؤ۔ یہ اسلام نے اپنی دعوت کے ذریعے ہر مسلمان کو اپنی پہچان نیکی کے ساتھ کرانے کی ترغیب دی ہے، برائی اور بدی سے خود کو روکنے والا، اپنے آپ کو برائی سے بچانے والا، معاشرے کے لوگوں کو برائی سے بچانے والا، یہ دعوت اسلام ہی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کبھی تنہون عن المنکر، کبھی وہ منع کرتا ہے برائی سے، بدی سے، اس طرح معاشرے کو برائیوں کی لپیٹ میں نہیں جانے دیتا، اور معاشرتی اصلاح کرنے والا بن کر رہتا ہے، اور امت کے بامی تعلق کی بنیاد اسی بنیاد پر تعاون علی البر پر رکھی گئی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ عدم تعاون کی بنیاد، تعاون نہ کرنے کی وجہ اسم ہے، عدوان ہے، گناہ ہے۔ فرمایا گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور امت کے ہر فرد کو ایک دوسرے کے ساتھ اخوت بالایمان انما المؤمنون اخوہ کے اس تعلق میں جوڑ دیا گیا ہے۔ جہاں بھی وہ بسنے والا ہو دنیا بھر میں، ان کا مسلمانوں کا، اہل ایمان کا باہم تعلق اسی دعوت اسلام کی بنیاد پر انما المؤمنون اخوہ باہم اخوت کا ہے، بھائی بھائی کا ہے، اور ان کو ایک دوسرے کے لیے رفقائے کار اور نصرت کار بنایا گیا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہ سارے اعزاز اور یہ سارے افتخار اس لیے ہے کہ ہر مسلمان دنیا میں الائے کلمات اللہ کا علم بلند کرے، اپنی ذات کے ہر عمل سے دین کی سر بلندی، دین کے وقار کا باعث بنے۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سیرت سے براہ راست مستفید اور مستنیر ہو کر اپنے کردار کو دین کی دعوت سے مزین کیا تھا، اس لیے انہوں نے دین کو سر بلند کیا، اور دین میں مکالمے اور ڈائلاگ کو فروغ دیا، اس کو عام کیا، اور انہوں نے عام لوگوں سے لے کر بادشاہوں تک دین کے لیے مکالمہ کیا، دین کی اشاعت کے لیے مکالمے کی راہ کو اختیار کیا۔
بادشاہوں کے ساتھ دین اسلام کے لیے ان کے مکالمے ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں، خواہ وہ شاہ حبش نجاشی کا دربار ہو، شاہ مصر مقوقس کا شاہی محل ہو، یا شاہ عمان اور اس کے بھائی کا قصر سلطانی ہو۔ ان مکالموں کی گونج آج بھی علم کی وادی کے مسافروں اور طالبوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حاضرین گرامی قدر، صحابہ کرام میں سے ہر ایک فرد نے اسلام کی دعوت کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ دیا، اور اس دعوت اسلام کو اپنے لیے فرض جانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے سے اور قرآن حکیم نے اپنی آیات کے ذریعے سے امت کو، ہر فرد کو اس دعوت علی الخیر کا پابند کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمایا ہمیشہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا رہے، نیکی پر کاربند رکھتا رہے، خود نیکی کے لیے ان کے سامنے ایک مثال بن کر ظاہر ہوتا رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، فرمایا مجھ سے جو بات سنو اس کو دنیا میں ہر جگہ پہنچا دو، اور پھر یہاں تک فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، جو میری مجلس میں آج موجود ہے، یہ اعزاز، یہ سعادت پا رہا ہے، اس کے لیے لازم ہے اس میری دعوت کو دنیا میں ہر جگہ پر ہر شخص تک پہنچا دے۔ تو صحابہ کرام نے دین اسلام کو پھیلایا، پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنے رؤساء آتے، قبیلوں کے سردار آتے، آپ ہر قبیلے کے سردار کو اس قبیلے کا دائی مقرر کرتے تھے، اور وہ قبیلے کا وہ سردار اپنی زبان سے جب قبیلے کو دعوت دیتا تھا وہ دعوت مؤثر ہوتی تھی، اور یقیناً اس کے دائی بننے کی وجہ سے پورے کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ تو یہ راز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں آنے والے ہر شخص کو دائی بناتے چلے گئے، اور اس کو یہی حکم دیا کہ بلغوا انی ولو آیا، میری ایک ایک بات کو لوگوں تک پہنچا دو۔ حاضرین گرامی قدر، جب ہم انفرادی دعوت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے بے شمار لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو اس جاہلی معاشرے میں باری تعالیٰ نے جن امتیازات میں سے نوازا تھا ان میں سے کان ابو بکر رجلا معالفا لقومہ محبا سہلا وکان انصب قریش لقریش وعالم قریش بہا وبما کان فیہا من خیر وشر وکان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف وکان رجال قومہ یاتون ویعلفون بغیر واحد من الامر لعلمہ وتجارتہ وحسن مجالستہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق قریش میں سب سے زیادہ سماجی تعلقات رکھنے والے تھے، لوگوں کے نزدیک محبوب و پسندیدہ تھے، اور نرم اخلاق اور خوش مزاج فرد تھے۔ قریش کے نسب کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور اس میں مہارت رکھنے والے تھے، اور اس علم میں قریش میں سب سے زیادہ عالم تھے، ممتاز تھے، منفرد تھے، اور سب قریش والوں کی خوبیوں کو اور خامیوں کو اچھی طرح جاننے والے تھے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا، بہترین اخلاق کے مالک تھے، خوش گفتار تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا سلوک کرتے تھے، اور قریش میں آپ اپنی عالمانہ حیثیت اور تاجرانہ اہمیت رکھتے تھے، اپنی مجلس میں آنے والوں کے ساتھ اعلیٰ قسم کا رکھ رکھاؤ اور آؤ بھگت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی ذات مرجع خلائق تھی، اور آپ اپنی قوم کے تمام افراد کو دعوت اللہ دیتے ہیں، دعوت الاسلام دیتے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں پر عشرہ مبشرہ میں سے بھی 5 افراد
قبول اسلام کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح متعدد صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی دعوت اور ان کے مکالمے، ان کے کردار کی وجہ سے اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اختتامی کلمات کی طرف بات کو بڑھاتے ہوئے عرض کروں کہ اسلام میں دعوت کا عمل اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے ایک مستقل عمل ہے۔ اسلام کی دعوت، دعوت اللہ، دعوت الرسول، دعوت القرآن اور دعوت الآخرہ سے عبارت ہے۔ اس لیے قیامت تک اس دعوت میں استمرار ہے اور یہ سارے لوگوں کے لیے ہے، تمام زمانوں کے لیے ہے۔ اسلامی دعوت کو ہر حال میں جاری رکھنے کے حوالے سے قرآنی کلمہ ادعو اپنے اندر ہمارے لیے ایجاب اور وجوب کا حکم لیے ہوا ہے کہ ہر صورت میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اور یہ کلمہ مسلمانوں کو پابند کرتا ہے کہ رب کی طرف، رب کی مخلوق کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن تم بلانے والے ہو، اور اپنی زندگی کا ایک حصہ دعوت دین کے لیے مقرر کرو۔ اسلام کے فروغ اور اس کی اشاعت کو تبلیغ دین کے ذریعے سے عام کرو، اور دعوت یہ دین کا ایک اہم ستون ہے۔ دعوت دین بحیثیت مسلمان ہماری ایمانی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے کبھی قرآن ہمیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن کے ذریعے متوجہ کرتا ہے، کبھی قرآن کی آیت ہمیں اس دعوت کی طرف وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کی صورت میں یہ آیت ہمارے اندر جذبہ دعوت بیدار کرتی ہے۔ کبھی قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کبھی یہ آیت کریمہ ہمیں کہتی ہے کہ رب کی مخلوق کو رب کی طرف بلانے والے بن جاؤ۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بلغوا عنی ولو آیا کہ میری ایک ایک بات کو آگے لوگوں تک پہنچا دو، اور کبھی آپ کا یہ فرمان اقدس فلیبلغ الشاہد الغائب، جو میری مجلس میں حاضر ہے میری بات کو غائب غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ان احکام قرآنی اور فرمودات نبوی کی بنیاد پر صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے روشنی لیتے ہوئے دعوت اسلام کو اپنے اپنے دور میں اور اپنی اپنی زندگی میں عام کرتے رہے۔ ہر کسی نے اپنی قوم اور قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، اور اپنی قوم اور قبیلے کے ساتھ کسی نے مکالمہ بہت زیادہ کیا، کسی نے کم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آیا آپ نے اسے داعی بنایا، اسلام کی دعوت کی ذمہ داری اسے تفویض کی۔ تو طفیل بن عمر دوسی قبیلہ دوس کے سردار آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ انہیں اسلام قبول کرنے کے بعد حکم دیتے ہیں فدعوہم والرفق بہم، کہ جاؤ ہے طفیل بن عمر دوسی اپنے قبیلے میں جاؤ، تم مسلمان ہو چکے ہو، اب ان سب کو بھی اسلام میں داخل کرو، اور جا کر وہ اپنے قبیلے میں دعوت اسلام کا عمل شروع کرتے ہیں۔ سارا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اسی طرح عمر بن مرہ جہینی اسلام کو قبول کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و سنگت اختیار کرتے ہیں، ان کو آپ داعی بناتے ہیں، اور اپنی قوم کے لیے حکم دیتے ہیں علیک بالرفق وقول السدید ولا تکن فظا ولا متکبرا ولا حسودا، فرمایا جاؤ اپنی قوم کو نرمی اور سچائی کے ساتھ دعوت دو، اور ان پر سختی نہ کرنا، اور ان کو اسلام میں داخل کرنے والے بن جاؤ۔ اسی طرح حاضرین گرامی قدر، ہم متعدد صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے آپ اس کو داعی اسلام بناتے چلے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے اسلام بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ دنیا بھر میں پھیلتا چلا گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر بن العاص جو مصر کے حاکم بھی بنے، ان کا قبول اسلام جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، کفر کی طرف تھے، مشرک تھے، اور قریش کی طرف سفیر بن کر گئے ہوئے تھے،
قریشی کو نجاشی کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا کر دی تھی، تو اس نے عمرو بن العاص سے کہا اتینی واتبع، اے عمرو بن العاص اس رسول کی پیروی کر لو، ان کی پیروی کر لو، ان کی اطاعت کر لو۔ اور فتبایعنی لہ علی الاسلام قال نعم فبسط یدہ فبایعت علی الاسلام۔ اس نے کہا نجاشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات سن کر اس نے کہا میں آمادہ ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ کیا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کر لوں؟ نجاشی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، فبایعت علی الاسلام، تو حضرت عمرو بن العاص نے وہیں پر حبش کی سرزمین کے اندر اسلام کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری نے جب اسلام قبول کیا ان سے فرمایا فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغْ عَنِّي قَوْمَكَ، کیا تم میری طرف سے اپنی قوم کے لیے مبلغ بن سکتے ہو، دائی بن سکتے ہو، میرے اسلام کو پہنچانے والے بن سکتے ہو؟ تو حاضرین گرامی قدر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو داعی اسلام بناتے گئے، اسلام میں داخل کرتے چلے گئے، اور یہی راز تھا اسلام کے پھیلنے کا۔ اور پھر جو بھی آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ نے جو کچھ بھی اسے اپنی مجلس میں بتایا اور سکھایا، اس کے بعد صحیح بخاری کی روایت ہے حکم دیا اکفزوہ واخبروہ من وراءکم، فرمایا کہ جو کچھ میری مجلس سے سیکھا ہے اس کو اچھی طرح محفوظ کر لو، یاد کر لو، واخبروہ من وراءکم، اور ان لوگوں کو یہ چیز پہنچا دو، یہ دین پہنچا دو جو تمہارے پیچھے ہیں، جو یہاں پر نہیں آئے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داعیان اسلام کی پوری ایک جماعت تیار کی، اور اس کے لیے صفہ انسٹیٹیوشن اس کو قائم کیا، جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ اپنے زمانے کا وہ دارالعلم تھا۔ آج ہم اپنے زمانے میں دارالعلم، جو علم کی مقامات ہیں ان کو مختلف نام دیتے ہیں، کہ کوئی اس کو یونیورسٹی کہتا ہے، کوئی کالج کہتا ہے، تو وہ صفہ کا وہ مقام اس وقت کا دارالعلم بہت بڑا ایک انسٹیٹیوشن تھا۔ وہاں پر ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلاميذ، تلامذہ، صحابہ کرام موجود رہتے، اور ان کو دائی کے طور پر تیار کیا جاتا، اور اس طرح اسلام کو پہنچانے کی، ہر جگہ پر اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری ان کو تفویض کی جاتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد صورتحال بدل جاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب افواج در افواج، جوک در جوک، ہر قوم، ہر قبیلہ اور ہر سردار اسلام قبول کرنے لگا۔ اور پھر جو اقوام اور جو قبیلے رہ گئے، انہوں نے ہر ایک قبیلے نے ترسل کو براءہا یسلموا ویتعلموا، ہر قبیلے نے اپنے سردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، جاؤ اسلام کے بارے میں علم لو، اور پھر واپس آ کر ہمیں وَيَرْجِعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنی قوم کی طرف واپس آؤ، فَيَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، پھر اپنی اس قوم کو اسلام کی دعوت دو، اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرو۔ تو حاضرین گرامی قدر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داعیان اسلام کو تیار کیا، اور یہ اسلام ساری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ ہر ایک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہی حکم تھا ادعوہم الی الاسلام، ہر شخص اسلام کی دعوت دینے والا بن جائے، اور ہر کوئی لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے والا بن جائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مذہبی مکالمہ کیسے اور کس طرح ہونا چاہیے، آج کے دور میں ہم اسوہ صحابہ سے روشنی پاتے ہوئے اسلام کی دعوت اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے حاطب بن ابی بلتہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصر مقوقس کے دربار میں اپنی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا، اور دعوت اسلام کے حوالے سے بادشاہ اور اس صحابی رسول کے درمیان ایک خوبصورت مکالمہ ہوا۔
اور وہ مکالمے کے الفاظ یہ ہیں، حضرت حاتب بن ابی بلتا سے بادشاہ سوال کرتا ہے، اخبرنی عن صاحبک الیس ہوا نبیا، مجھے اپنے صاحب کی حالت بیان کرو، کیا وہ نبی ہیں؟ حضرت حاتب بیان کرتے ہیں، بل ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے، بادشاہ آگے سوال کرتا ہے اس پر کہ فما لہ لم یدع علی قومہ حیث اخرجوہ من بلدتہ، وہ سوال بڑا ہی سخت تھا اور بڑا ہی درست تھا۔ سوال یہ تھا، اگر وہ اللہ کے رسول ہیں تو انہوں نے اپنی قوم پر بد دعا کیوں نہیں کی جب ان کی قوم نے ان کو مکہ شہر سے نکال دیا تھا؟ اب یہ سوال ایک دائی کے لیے بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ مقوقس کا بھی عقیدہ نبوت اس سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ بد دعا کر دیتے تو یقیناً مکہ والے تباہ ہو جاتے، اس لیے کہا کہ جب وہ مکہ سے آپ کو نکال رہے تھے تو آپ نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ اس پر حضرت حاتب نے یہ جواب دیا، فعیسی ابن مریم اتشہد انہ رسول اللہ فما لہ حیث اراد قومہ صلبہ لم یدع علیہم حتی رفع اللہ۔ صحابی رسول نے جواب دیا، ٹھیک ہے آپ کی بات، آپ یہ بتائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ خدا کا رسول مانتے ہیں، جب ان کی قوم نے ان کو سولی دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کیوں نہ کی؟ حتیٰ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس پر مقوقس نے کہا، احسنت انت حکیم وجاء من عند حکیم۔ شاہ مصر نے کہا حضرت حاتب بن ابی بلتا کو کہ تم نے خوبصورت جواب دیا ہے، اور آپ کے جواب کی خوب تحسین کی اور بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا تم نے بہت اچھا جواب دیا ہے، تمہارا یہ جواب بتاتا ہے تم کسی حکیم و دانا شخص کے پاس سے آئے ہو، اور جس ذات کا پیغام لے کر آئے ہو وہ انتہائی دانا ہے، وہ حکیم ہے۔ انت حکیم وجاء من عند حکیم، تم خود بھی دانا ہو اور جس کے پاس سے آئے ہو وہ بھی بڑا ہی دانا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، مسلمانوں کی پہچان یہ تھی، حکیم تھی، حکمت تھی، دانائی تھی، سمجھ تھی، فہم تھی، شعور تھا۔ اس لیے آج اے دعات اسلام، اے واعظین دین، اے علماء ملت، اے داعیان اسلام، اے طلباء دین، اے مبلغین دین، اے خطباء اسلام، اے ائمہ مساجد، اور آج کسی بھی صورت میں دین کا نام لینے والے، دین کا دم بھرنے والے اور تمام کے تمام مسلمانان عالم، ہم سب کو آج دین کی دعوت اس حکمت کے ساتھ دینی ہے، اس دانائی کے ساتھ دینی ہے۔ اپنے کیا غیر کیا سب اس کا اعتراف کرتے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ ذمہ داری عطا کی ہے۔ فرمایا انی بعثت رحمتاً وقافتاً فعدوا انی یرحمکم اللہ، فرمایا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، میری رسالت و نبوت قافۃ للناس، ساری دنیا کے لیے ہے، پس تم میرے نائب بن کر ساری دنیا میں اس دعوت دین کو پہنچاؤ تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ، اور میری اس دعوت دین کے بارے میں باہم اختلاف اور نزاع کا شکار نہ ہونا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آئیے آج پوری قوم تحمل و برداشت کو اپنی عادت بنائے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، ایک دوسرے مکتبہ فکر رکھنے والے کو دل سے قبول کریں، ایک دوسرے کی علمی اور تحقیقی آراء کو علم و تحقیق کے معیار پر پرکھیں، قرآن کی تلاوت کرنے والی زبان اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے والی لسان سے شریعت کے خلاف نہ کریں، اور کسی مخالف، کسی دشمن کو بھی گالی گلوچ نہ کریں، گالیاں نہ دیں، اپنی دعوت اسلام کو سارے معاشرے کے لیے ایک مثال بنائیں، اور دعوت اسلام کا یہی اسلوب، یہی منہج مکالمہ اور یہی طریق ابلاغ عظمت اسلام اور توقیر دین کا باعث ہوگا، اور اس طریق سے ہٹ کر، اس طریق کو چھوڑ کر ہم اسلام کے لیے رسوائی کا باعث بنیں گے۔ ہماری دعوت
وہ پھر رسوائی ہوگی اور معاشرتی سطح پر بے قدری ہی بے قدری کی علامت ہوگی الا ماشاء اللہ۔ آج ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دعوت واقعتاً دین کی دعوت ہے۔ ہمیں اپنی دعوت کو اس طرح بپا کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نمائندگی کرتے ہوئے، اسلام کی حقیقی تعلیمات کی نمائندگی کرتے ہوئے اس دعوت کو دنیا بھر میں پھیلانے والے اور بڑھانے والے ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کے لیے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی بدنامی کا باعث ہوں، اور ہماری دعوت کی حالت بقول الطاف حسین حالی کچھ ترمیم کے ساتھ یوں ہو: بزرگوں کی توقیر کھوئی ہے ہم نے، بزرگوں کی توقیر کھوئی ہے ہم نے، اسلام کی عظمت ڈبوئی ہے ہم نے، اسلام کی عظمت ڈبوئی ہے ہم نے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔